کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ حکومت شمسی ایئر بیس خالی کروانے کے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی، سینئر وفاقی وزیر چودھری پرویز الہی کی پاک وطن میں میڈیا سے گفتگو۔ لیا میں ایجوکیٹرز کی بھرتیوں میں آرٹس گروپ کو نظر انداز کرنے کے خلاف نوجوانوں کا احتجاجی مظاہرہ۔ خانیوال میں خاتون کے شوہر ہونے کے 2 دعوے دار گرفتار، خاتون دارالامان پہنچ گئی۔ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی سمت تبدیل کرنا ہوگی، مشیر سندھ حکومت حلیم عادل شیخ کی حیدرآباد میں گفتگو۔ جیکب آباد میں 2 مکوی ڈاکٹروں کی بازیابی کے لیے گھوٹکی کے اسپتالوں میں ڈاکٹروں کی ہڑتال، مریض مشکلات سے دوچار۔ پشاور میں نیٹو حملے کے خلاف آل پاکستان آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا کی احتجاجی ریلی، نیٹو کو افغانستان میں سپلائی بند کرنے کا اعلان۔ اور خضدار میں دوسرا آل بلوچستان میر غوث بخش مرحوم کرکٹ ٹورنامنٹ شروع، افتتاحی میچ میں میر غوث بخش بزنجو کرکٹ ٹیم نے ریڈ کرکٹ کلب کو شکست دی۔ خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں سب سے پہلے صوبہ پنجاب سے خبریں۔ محرم الحرام کے آغاز پر ملک بھر میں ماتمی جلوسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ جنگ میں بھی آج تھانہ سٹی کے علاقے میں پہلا جلوس نکالا گیا۔ محرم الحرام کو سید الشہداء حضرت امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تھانہ سٹی کے علاقے عامر ٹاؤن سے علم کا ماتمی جلوس برآمد ہوا، جو روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اباب علی کے قریب امام بارگاہ آل عمران پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے شرکاء تمام راستے نوحہ خوانی کرتے رہے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ سینئر وفاقی وزیر چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ نیٹو حملوں کے خلاف حکومتی رد عمل عوامی امنگوں کے عین مطابق ہے، جبکہ حکومت شمسی ایئر بیس خالی کروانے کے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ پاک پتن میں سابق وفاقی وزیر میاں غلام محمد خان مائکہ کی وفات پر اظہار تعزیت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیٹو حملوں کے خلاف پوری قوم سراپائے احتجاج ہے۔ اس علاقے کو دہشت گردوں سے کلیئر کروا لیا گیا تھا اور پاک فوج کے جوان سرحدی نگرانی کے لیے تعینات تھے۔ انہوں نے کہا کہ حملے پر پاکستانی حکومت کا رد عمل قومی خواہشات اور امنگوں کے عین مطابق ہے اور اس کے شمسی ایئر بیس خالی کروانے کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ مسلم لیگ نون جنوبی پنجاب کے عوام سے انتقامی سیاست کر رہی ہے۔ بہاولپور میں حالیہ الیکشن میں نون لیگی امیدوار کی شکست اس کا واضح ثبوت ہے۔ ایجوکیٹرز کی بھرتیوں میں آرٹس گروپ کو نظر انداز کرنے کے خلاف نوجوانوں نے لیا پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ حکومت پنجاب کی جانب سے صرف سائنس مضامین کے گریجویٹس کو بطور ایجوکیٹرز بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس سے آرٹس گروپ کے طلباء میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے۔ پنجاب حکومت کے اس فیصلے کے خلاف بے روزگار نوجوانوں نے لیا پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے حکومتی پالیسی کے خلاف اور اپنے مطالبات کے حق میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین نے ایجوکیٹرز کی بھرتیوں میں آرٹس گروپ کے طلباء کا کوٹا دینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے مطالبات تسلیم نہ کیے جانے کی صورت میں ملک گیر احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ ایجوکیٹرز کی بھرتیوں میں صرف سائنس مضامین کے ساتھ گریجویٹ نوجوان بھرتی کرنے اور آرٹس گروپ کے ایم فل گریجویٹ نوجوانوں کو بھرتی نہ کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔
سیالکوٹ میں صحافیوں، وکلاء اور تحریک انصاف نے کراچی میں وقت نیوز کے رپورٹر احسان کوہاٹی پر قاتلانہ حملے اور نیٹو فورسز کی کارروائی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی پریس کلب کے چیئرمین ہمایوں اقبال ملک کی قیادت میں پریس کلب سے نکالی گئی، جس میں صحافیوں اور وکلاء کے علاوہ تحریک انصاف کے کارکنوں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے، جن پر وقت نیوز کے رپورٹر احسان کوہاٹی پر قاتلانہ حملہ اور نیٹو فورسز کی کارروائی کے خلاف نعرے درج تھے۔ ڈیرہ غازی خان میں تاجروں، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اور سیاسی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے سلالہ چوکی پر نیٹو حملے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ پاکستان نے امریکہ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، تاہم نیٹو کا پاکستانی سرحد پر حملہ قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج امریکہ کو نیٹو حملے کا منہ توڑ جواب دے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ وہ پاک فوج کے شانہ بشانہ ملک کا دفاع کریں گے۔ ریلی کے شرکاء نے امریکہ کے خلاف اور پاک فوج کے حق میں نعرے بازی بھی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ عارضی فیصلوں سے معاملات حل نہیں ہوں گے، بلکہ یہ تعین کرنا ہوگا کہ ہمیں عزت کی زندگی گزارنی ہے یا ذلت کی۔ ساہیوال میں نیٹو حملے میں شہید ہونے والے کیپٹن عثمان کی رہائش گاہ پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ ہم سب کو مل کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ عزت کی زندگی بسر کرنی ہے یا ذلت کی۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہمارے فوجیوں کو شہید کر رہے ہیں، ان سے امداد لینا بے غیرتی اور قومی بے عزتی ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پنجاب کے 10 کروڑ عوام غیر ملکی امداد کے بغیر زندہ ہیں، اس کے بغیر جینا سیکھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عارضی فیصلوں سے معاملات حل نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے لیے قومی وقار کو مد نظر رکھ کر تمام سیاسی جماعتوں، فوج اور عوام کو مل کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی منشا بٹ نے کہا ہے کہ نیٹو کے حالیہ حملے پاکستان کے خلاف کھلی جارحیت ہیں جو کسی صورت بھی برداشت نہیں کیے جا سکتے۔ خوشاب کے نواحی گاؤں چک نمبر 58 MB میں نیٹو حملے میں شہید ہونے والے اہلکار ابراہیم کے والدین سے اظہار تعزیت کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے منشا بٹ کا کہنا تھا کہ ملک کے لیے دی گئی شہداء کی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جائیں گی۔ اگر ہم کشکول توڑ دیتے تو کوئی بھی بیرونی طاقت ہم پر حملہ کرنے کی جسارت نہ کرتی۔ قبر ازیں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی طرف سے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ اس موقع پر شہید ابراہیم کے والد محمد اکرم کا کہنا تھا کہ انہیں اپنے بیٹے کی شہادت پر فخر ہے۔ ناظرین، خانیوال میں ایک خاتون کے 2 شوہر ہونے کے دعوے دار دونوں افراد کو پولیس نے حراست میں لے لیا، جبکہ خاتون دارالامان پہنچ گئی ہے۔ خانیوال کی مقامی عدالت میں پیشی کے بعد لاہور موڑ کے قریب رہائشی عالیہ بی بی تصور نامی نوجوان کے ساتھ گھر جا رہی تھی کہ اچانک ایک کار میں سوار شخص نے ان کا راستہ روکا اور عالیہ کو زبردستی کار میں بٹھانے کی کوشش کی، جس کے بعد دونوں افراد کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی۔ لڑائی کے دوران خاتون کے خاوند ہونے کے دعوے دار دونوں افراد زخمی ہو گئے، تاہم تھانہ سٹی پولیس کے اہلکار موقع پر پہنچ کر دونوں فریقین کو تھانے لے گئے۔ عالیہ بی بی نے پولیس کو بتایا کہ اس کی ماں نے جاوید نامی شخص سے پیسے اور پلاٹ لے کر اسے بیچنے کی کوشش کی، لیکن اس نے موٹر سائیکل سوار تصور نامی شخص سے شادی کی ہے جو کہ اس کی ماں کی مرضی کے خلاف ہوا۔ پولیس نے دونوں افراد کو حوالات میں بند کر دیا، جبکہ لڑکی کو سول جج کی عدالت میں پیشی کے بعد عدالتی حکم پر دارالامان بھیج دیا گیا ہے۔ بہاولپور کی تحصیل احمد پور شرقیہ میں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی خرید و فروخت کے مراکز کا انکشاف ہوا ہے۔ تحصیل احمد پور شرقیہ کے قصبات چینی گوٹ، اچ شریف اور کنڈے والا پل میں کسٹم حکام کی ملی بھگت سے ترکی اور دیگر ممالک سے آنے والے ٹریکٹرز اور گاڑیوں کی غیر قانونی فروخت کی جا رہی ہے۔ ان مراکز پر نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے علاوہ چوری اور ڈکیتی کے ذریعے لائی جانے والی گاڑیاں بھی فروخت کی جا رہی ہیں۔ گاڑیوں کی غیر قانونی فروخت کے اس کاروبار کو بعض اعلیٰ بیوروکریٹس کی سرپرستی کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ خانپور میں پاکستان یوتھ لیگ کے زیر اہتمام منشیات کے استعمال اور اس کے مضر اثرات کے موضوع پر طلباء کے درمیان تقریری مقابلہ منعقد کیا گیا۔ گورنمنٹ کالونی ہائی اسکول خانپور میں منعقدہ مقابلے میں طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ضلعی چیئرمین
زکوٰۃ و عشر کمیٹی خواجہ محمد ادریس تھے، جبکہ صدارت کے فرائض ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر ملک محمد عامر نے انجام دیے۔ مقررین نے منشیات کو ایک لعنت اور فروخت کرنے والے کو معاشرے کے لیے ناسور قرار دیا۔ تقریب کے اختتام پر پاکستان یوتھ لیگ کے چیئرمین ظفر اقبال جتوئی نے جیتنے والے طلباء میں شیلڈ اور دیگر انعامات تقسیم کیے۔ چیچا وطنی میں ٹی ایم اے کی غفلت اور لاپرواہی سے لاکھوں روپے مالیت کی سرکاری گاڑیاں ناکارہ ہو گئیں۔ ٹی ایم اے دفتر کے احاطے میں ایک فائر بریگیڈ گاڑی، جیپ اور 4 روڈ رولر کھڑے ہیں، تاہم ان میں انجن موجود نہیں، جبکہ فائر بریگیڈ گاڑی کے پیچھے پہیہ بھی غائب ہے۔ لاکھوں روپے مالیت کی یہ سرکاری گاڑیاں عدم توجہی کے باعث ناکارہ ہو چکی ہیں، تاہم ان کی خراب حالت کی ذمہ داری کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ادھر شہری حلقوں نے ٹی ایم اے افسران کی لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے سرکاری املاک ناکارہ ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف سے ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کی اپیل کی ہے۔ اس حوالے سے ٹی ایم او چودھری ولی محمد کا کہنا ہے کہ متعلقہ سرکاری گاڑیاں اپنی عمر پوری کر چکی ہیں، تاہم ان کے انجن اور دیگر سامان غائب ہونے کا علم نہیں۔ سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی حافظ آباد اور اس کے گرد و نواح سگھیاں، پنڈی بھٹیاں اور بھاکا بھٹیاں انٹرچینج صبح کے اوقات دھند کی لپیٹ میں رہتے ہیں۔ علاقہ بھر میں صبح ہوتے ہی دھند کا راج ہو جاتا ہے اور موٹر وے سمیت پورا علاقہ شدید دھند کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے موٹر وے سمیت دیگر سڑکوں پر ٹریفک سست رفتاری کا شکار رہتی ہے، جبکہ دھند کے باعث روڈ حادثات کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے۔ سردی کی شدت میں اضافے کے باعث لوگوں نے گرم رہنے کے لیے ہیٹر سمیت دیگر ذرائع کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ فیصل ٹاؤن میں سابق سی سی پی او پرویز راٹھور کے چچا کے گھر سے چور زیورات اور 1 کروڑ روپے مالیت کا سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق فیصل ٹاؤن اے بلاک کے رہائشی نسیم راٹھور کے اہل خانہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئے ہوئے تھے کہ اسی دوران نامعلوم چور دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے اور کمروں کے دروازے توڑ کر 80 تولے کے طلائی زیورات، 50 لاکھ روپے مالیت کے سیونگ سرٹیفکیٹس، 3 لاکھ روپے نقدی اور دیگر قیمتی سامان چوری کر کے فرار ہو گئے۔ نسیم راٹھور کا کہنا ہے کہ ان کے گھر پہنچنے پر دروازے ٹوٹے ہوئے تھے، جبکہ کمروں میں سامان بکھرا ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس کو واقعے کی فوری اطلاع کیے جانے کے باوجود پولیس 1 گھنٹے تاخیر سے پہنچی۔ دوسری جانب پولیس حکام کا کہنا ہے کہ موقع سے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ کچھ مزید خبریں، لیکن اس سے پہلے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب چلتے ہیں کچھ مزید خبروں کی جانب۔ ملک بھر کی طرح وفاقی دارالحکومت میں بھی محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی 7000 نفری تعینات کی گئی ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے سردار حمید کی یہ رپورٹ۔ وزارت داخلہ میں محرم الحرام کے حوالے سے ہونے والے اجلاس میں ملک کے دیگر شہروں کی طرح اسلام آباد میں بھی سیکیورٹی کے فول پروف اقدامات کا پلان تشکیل دیا گیا ہے، جس کے تحت اسلام آباد کی 5 امام بارگاہوں G6، بری امام، ترلائی اور شاہ اللہ کو انتہائی حساس قرار دے کر اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے، جبکہ جلوس کے راستوں پر لیڈیز کمانڈوز، FC، رینجرز اور اسلام آباد پولیس کے جوان فرائض سر انجام دیں گے۔ IG اسلام آباد نے شہر بھر میں SHOs کو حکم دیا ہے کہ وال چاکنگ، لاؤڈ اسپیکر کے غیر ضروری استعمال پر سختی سے پابندی کو یقینی بنایا جائے۔ IG اسلام آباد کا کہنا ہے کہ احکامات کی خلاف ورزی سامنے آنے پر متعلقہ SHO ذمہ دار ہوگا اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اسلام آباد میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چوکس رکھنے کے لیے پولیس، پاک فوج، رینجرز، FC اور اسلام آباد پولیس کا فلیگ مارچ بھی کیا گیا۔ کیمرامین عاصم قریشی کے ساتھ سردار حمید، وقت نیوز، اسلام آباد۔
सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन इंतजामिया के खिलाफ कार रेस हादसे में आज खुद नोटिस केस खत्म करते हुए निपटा दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में जस्टिस तारिक परवेज और जस्टिस अमीर मुस्लिम हानी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने आज खुद नोटिस केस की समाअत की। कायम मुकाम एडवोकेट जनरल पंजाब हनीफ खटाना ने अदालत को रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि मुल्जिमान के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल करके चालान पेश कर दिया गया है। उनका कहना था कि एडिशनल सेशन जज रावलपिंडी ने केस में कत्ल की दफात को हादसे की दफात में तब्दील कर दिया है, जबकि बहरिया टाउन के वकील हामिद खान ने अदालत को बताया कि जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन से राजीनामा हो गया है और उनको मुआवजा अदा कर दिया गया है। अदालत उज़्मा ने मातहत अदालत को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म देते हुए केस खत्म कर दिया है। बहरिया टाउन कार इस हादसे में 11 साला बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए थे। लाहौर में स्कूल के प्रिंसिपल ने 5वीं जमात की तालिबा को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। कोट लखपत के इलाके चंद्राए रोड चुंगी अमर सद्दू के रिहायशी मेहनतकश मोहम्मद आदिल की 12 साला बेटी किरण आदिल मुकामी निजी स्कूल में पढ़ती थी। कोट लखपत के इलाका चंद्राए रोड चुंगी अमर सद्दू के रिहायशी मेहनतकश मोहम्मद आदिल की 12 साला बेटी किरण आदिल मुकामी निजी स्कूल में 5वीं जमात की तालबा है। किरण ने इल्जाम आयद किया है कि स्कूल के प्रिंसिपल शहबाज ने गुज़िश्ता रोज हफ्तावार तातील होने के बावजूद इसे इम्तहानात की तैयारी के बहाने बुलवा कर क्लासरूम में मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। किरण के वालिद का कहना है कि कोट लखपत पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए बच्ची को तिबी मुआयने के लिए जनरल अस्पताल भेज दिया, जहाँ से मिलने वाली रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मोहम्मद आदिल ने वजीर आला पंजाब से इंसाफ की फौरी फराहमी का मुतालबा किया है। शहबाज शरीफ साहब को ऐसे इंसानों के लिए ऐसी सजा दें कि आइंदा किसी के बच्ची के साथ ना हो और मुझे इंसाफ मिले, मेरी बच्ची को इंसाफ मिले। अगर 1 महीने के अंदर अंदर मेरे बच्चों को मुझे इंसाफ ना मिला, मैं वजीर आला हाउस के सामने अपने आप को आग लगा के ख़त्म कर लूँगा अपने आप। और अब सूबा खैबर पख्तूनख्वा से कुछ खबरें। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा ने नेटो हमले के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली और नेटो को अफगानिस्तान में सप्लाई ताहुक्म सामनी बंद करने का ऐलान किया है। पेशावर में मुजाहिरीन ने GT रोड पर एहतजाजी रैली निकाली और सड़क को एहतजाजन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर अमरीका और नेटो फोर्सेज के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने पाक फौज के हक में भी नारेबाजी की। मुजाहरे की क़यादत एसोसिएशन के सदर नासिर खान कर रहे थे। इस मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि तुर्कम बॉर्डर के रास्ते 40 ऑयल टैंकर्स रोजाना अफगानिस्तान में नेटो को तेल मुहैया करते थे। ताहम नेटो जारहियत के बाद ये सिलसिला बंद कर दिया गया है। जब तक हुकूमत इजाजत नहीं देती उस वक्त तक तेल की सप्लाई बहाल नहीं की जाएगी। पाकिस्तान रेलवेज एम्प्लॉयज यूनियन ने रेलवे इंतजामिया के खिलाफ पेशावर में एहतजाजी मुजाहरा किया। पेशावर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरे में शुरका का मुतालिबा था कि यूनियन रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमात को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ मुतालिबात दर्ज थे। मुजाहिरीन से खिताब के दौरान मुकर्रीन का कहना था कि रेलवे मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है, लेकिन इंतजामिया अपनी नाअहली छुपाने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। पेशावर हाई कोर्ट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को CNG गाड़ियों का किराया पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के मुकाबले में 25% कम करने और हादसात से बचने के लिए गाड़ियों में आग बुझाने के सिलेंडरों की मौजूदगी यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। पेशावर हाई कोर्ट में अब्दुस्समद मरवत एडवोकेट की दरखास्त की समाअत चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट दोस्त मोहम्मद खान और जस्टिस मजहर आलम मियाखेल पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने की। अदालत ने रिट पिटीशन में समाअत के दौरान PTA को हिदायत की कि CNG गाड़ियों में हादसात से बचने के लिए CNG सिलेंडरों के मियार पर नजर रखी जाए और बड़ी गाड़ियों में आग बुझाने के 4 जबकि छोटी गाड़ियों में 2 सिलेंडरों की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। शहरियों से ज्यादा किराया वसूल करने की शिकायत पर पेशावर हाई कोर्ट ने PTA को हुक्म दिया कि CNG गाड़ियों के मालिकान को पाबंद किया जाए कि वो डीजल और पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले में 25% कम किराया वसूल करें और ओवरलोडिंग से भी गुरेज करें।
ادھر اورکزئی ایجنسی میں فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 14 شدت پسند ہلاک جبکہ ایک اہلکار زخمی ہو گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خادزئی کے علاقے عیدگاہ میں فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی جس میں ایک اہلکار زخمی ہو گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے 14 شدت پسندوں کو ہلاک اور ان کے 2 ٹھکانے تباہ کر دیے۔ علاقے میں فورسز کا بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن جاری ہے جبکہ 3 روز میں ہلاک ہونے والے شدت پسندوں کی تعداد 50 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اور اب بلیٹن میں شامل کرتے ہیں صوبہ بلوچستان سے کچھ خبریں۔ پاکستانی چوکیوں پر حملے کے خلاف چوتھے روز بھی نیٹو سپلائی مکمل طور پر بند ہے اور جعفر آباد ہائی وے پر کنٹینرز کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ نیٹو جارحیت کے بعد کابینہ دفاعی کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں نیٹو سپلائی مکمل طور پر بند ہے۔ نیٹو کے لیے سامان لے جانے والے کنٹینرز کے ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ وہ ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔ دوسری جانب بلوچستان حکومت نے نیٹو کی گاڑیوں پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گزشتہ روز ہونے والے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں اس فیصلے کی توثیق کر دی گئی ہے جبکہ جعفر آباد اور لسبیلا کی ضلعی انتظامیہ کو اس سلسلے میں سخت ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ خزدار میں دوسرا آل بلوچستان میر غوث بخش مرحوم کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاح کرکٹ اسٹیڈیم میں ہو گیا ہے۔ ٹورنامنٹ میں صوبے بھر سے 30 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ ٹورنامنٹ کے پہلے میچ کا افتتاح میونسپل کمیٹی خزدار ہدایت اللہ زہری نے کیا۔ اس موقع پر تماشائیوں کی بڑی تعداد موجود تھی جنہوں نے میچ کے دوران ہر اچھی بال اور شاٹ پر کھلاڑیوں کو دل کھول کر داد دی۔ ٹورنامنٹ کے پہلے دن بابا بلوچستان میر غوث بخش بزنجو کرکٹ کلب نے ریڈ کرکٹ کلب کو 2 وکٹوں سے شکست دے کر میچ جیت لیا۔ میچ کے اختتام پر مہمان خصوصی نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ کوئٹہ میں پاکستان فلاح پارٹی کے نام سے نئی سیاسی جماعت کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جس کا پہلا تاسیسی ورکر کنونشن اسلام آباد کنونشن سینٹر میں ہوگا۔ کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فلاح پارٹی کے کوارڈینیٹر محمد رمضان مغل اور دیگر نے کہا کہ ان کی جماعت دہشت گردی، سیاست، مہنگائی اور کرپشن کے خلاف جدوجہد کرے گی تاکہ وطن عزیز کی بنیادیں مضبوط کی جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ فوجی حکمرانوں اور سیاسی جماعتوں نے اپنی ذاتی مفادات کی خاطر ملک کو مسائلستان بنا دیا ہے جس کی وجہ سے عوام کی زندگی اور ان کے وقار و سالمیت داؤ پر لگ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ملک بھر کے نوجوانوں نے پاکستان فلاح پارٹی کے نام سے نئی سیاسی جماعت تشکیل دے دی ہے جس میں طلباء، فلاحی اور سماجی رضاکار، اساتذہ، تعلیمی ماہرین، وکلاء، دانشور اور تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہو گئے ہیں۔ پارٹی رہنماؤں نے گزشتہ 2.5 سال سے 11 رکنی رابطہ کمیٹی کی نگرانی میں ملک کے 70 اضلاع کا دورہ کر کے تنظیمی ڈھانچہ قائم کیا اور اب 10 اور 11 دسمبر کو تاسیسی ورکرز کنونشن اسلام آباد میں ہوگی جس میں ہزاروں لوگ شرکت کریں گے۔ اور اب صوبہ سندھ سے کچھ خبریں۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح خیرپور میں بھی عشرہ محرم الحرام کی مجالس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ خیرپور میں پہلی مجلس امام بارگاہ فیض حسینی میں منعقد ہوئی جس میں مولانا منظور سولنگی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر روشنی ڈالی۔ مجلس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے حق و صداقت کا پرچم بلند کیا۔ انہوں نے کہا کہ مارکہ کربلا درس انقلاب ہے۔ آج ہم شہدائے کربلا کے زیریں اصولوں پر عمل اور اتحاد بین المسلمین کے ذریعے اسلام دشمن قوتوں کے عزائم ناکام بنا سکتے ہیں۔ حیدرآباد میں پولیس اور رینجرز نے سیکیورٹی کے حوالے سے شہر بھر میں فلیگ مارچ کیا۔ فلیگ پاپیلی مارکیٹ ٹاور تلک چاڑی سے ایس ایس پی حیدرآباد اسد رضا شاہ کی قیادت میں کیا گیا۔ مارچ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا
قدگاہ مولا علی پہنچا، جہاں ایس ایس پی حیدرآباد نے 200 سے زائد زائرین سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امام بارگاہوں کو سیکیورٹی فراہم کرنا پولیس اور رینجرز کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ یہاں لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ دیکھو میرا نکھار یہاں سے یہاں تک۔ بڑھ گیا؟ الٹا پکڑنا۔ الٹا کیوں؟ کولڈ کریم، نکھار بڑھے گا نہیں، سر سے گھٹے گا۔ اس سال نو الٹا، بڑھے گا۔ کولڈ کریم فیئرنس چھین لیتی ہے۔ یوز فیئر اینڈ لولی ونٹر فیئرنس کریم جو سردیوں میں فیئرنس بڑھائے اور دے موئسچرائزر کی نمی۔ نکھار گھٹنے کی جگہ الٹا بڑھ گیا نا، ٹولڈ یو۔ فیئر اینڈ لولی ونٹر فیئرنس کریم۔ ویلکم بیک۔ میرپور خاص میں محرم الحرام کے سلسلے میں مجالس کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ رینجرز اور پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ میرپور خاص سمیت عمرکوٹ، ڈگری، نوکوٹ، کوٹ غلام محمد، جھڈو، سندھڑی سمیت تمام علاقوں میں عزاداروں کی جانب سے مجالس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ امام بارگاہوں کے باہر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات ہے، جبکہ مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے اور عزاداران کو بھی سخت تلاشی کے بعد داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ماتلی میں فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث میونسپل کمیٹی کی فائر بریگیڈ کی گاڑی معمولی خرابی کے باعث 1 ماہ سے ناکارہ پڑی ہے۔ 22 لاکھ روپے مالیت کی میونسپل کمیٹی کی فائر بریگیڈ کی گاڑی 1 ماہ قبل خراب ہونے کے بعد تاحال استعمال نہیں کی جا رہی، جبکہ عملے نے شہریوں کے سوالات سے بچنے کے لیے گاڑی پر خراب ہونے کا نوٹس چسپاں کر دیا ہے۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ گاڑی کی مرمت کر کے اسے دوبارہ بحال کیا جائے۔ جلال الدین میں محرم الحرام کے دوران امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے ڈپٹی کمشنر کاظم حسین جتوئی کی زیر صدارت مختلف مکاتب فقر کے علماء اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں آرمی، رینجرز اور پولیس کے اعلیٰ افسران سمیت ضلع کے 500 تعلقوں کی سرکاری انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشنز کے افسران نے بھی شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر کاظم حسین جتوئی نے محرم الحرام کے دوران صفائی اور اسٹریٹ لائٹس کے نظام کو بہتر بنانے کی ہدایت بھی کی۔ اس موقع پر ڈی پی او نے انہیں امن و امان کے حوالے سے ضلع انتظامیہ کو دیے گئے اختیارات سے بھی آگاہ کیا۔ سندھ حکومت کے مشیر کھیل حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ مضبوط فوج مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے، اب ہمیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی سمت تبدیل کرنا چاہیے۔ وہ حیدرآباد پریس کلب کے سامنے محمد ایجنسی میں نیٹو فوج کی فائرنگ کے واقعے میں پاکستانی جوانوں کی شہادت کے خلاف کیے جانے والے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کر رہے تھے۔ صوبائی مشیر کھیل نے کہا کہ ملک اور اداروں کے خلاف سازش ہو رہی ہے، امریکہ حملے اور ملکی ایجنسیوں کے خلاف سازش کر رہا ہے تاکہ پاکستان کو غیر مستحکم کیا جا سکے، ایسی کسی بھی سازش کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے اب تک 40,000 شہداء کی قربانی دی ہے، مگر اس کے باوجود امریکہ حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ نے حملے بند نہ کیے تو افغانستان کو نیٹو کا قبرستان بنا دیں گے۔ اب پاکستانی قوم کو امریکہ کی بھیک نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ فوج اور اداروں میں اختلاف پیدا کر کے انہیں لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے، مگر اس وقت پاکستانی عوام امریکہ کی اس پالیسی کو بخوبی سمجھ چکی ہے، جس کے خلاف سندھ بھر میں احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ نیٹو فورسز کی جانب سے پاکستانی چوکی پر حملے اور سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے ڈسٹرکٹ بار حیدرآباد سے ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شریک متحدہ کے کارکنوں اور وکلا برادری نے ہاتھوں میں پاکستانی پرچم اٹھا رکھے تھے، جبکہ انہوں نے امریکہ اور نیٹو کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ پریس کلب پہنچنے کے بعد ریلی کے شرکاء نے افواج پاکستان کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کیا۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان کا بچہ بچہ پاک فوج کے شانہ بشانہ ملکی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے کھڑا ہے۔
اور میرپور خاص میں سنی تحریک کی جانب سے پاک فوج کے حق اور امریکہ کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرہ سنی تحریک کے رہنما التماس صابر قادری کی سربراہی میں کیا گیا ہے، جس میں کارکنوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ یہود مسلمانوں کے دوست نہیں، حکومت انہیں مددگار سمجھنے کی بجائے اپنا قبلہ درست کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ سنی تحریک کے سربراہ ثروت اعجاز قادری کی ہدایت پر ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ پاک فوج جوانوں کی شہادت کا کیس اقوام متحدہ میں اٹھائے۔ ناظرین، سندھ بھر میں آج رات 12 بجے سے سی این جی اسٹیشنز 2 روز کے لیے بند ہو جائیں گے۔ سوئی سدرن گیس کمپنی نے سردیوں کے لیے گیس لوڈ مینجمنٹ شیڈول جاری کر دیا ہے، جس کے تحت منگل کی رات 11 بجے سے جمعرات 1 دسمبر کی رات 11 بجے تک سندھ میں تمام سی این جی اسٹیشنز بند رہیں گے۔ ایس ایس جی ایس کے جاری کردہ شیڈول کے مطابق بدھ 7 دسمبر کو رات 11 بجے سے 8 دسمبر رات 11 بجے تک سی این جی اسٹیشنز بند رہیں گے۔ اسی طرح 9 دسمبر بروز جمعہ کو سندھ بھر کے سی این جی اسٹیشنز رات 9 بجے سے ہفتے کی صبح 7 بجے تک اور ہفتے کی ہی روز رات 9 بجے سے لے کر اتوار کی صبح 7 بجے تک بند رہیں گے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو سندھ شاہزر شمون نے کہا ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے سندھ کے تمام اضلاع کے مالکانہ حقوق کے ریکارڈ کو مکمل طور پر کمپیوٹرائزڈ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ بورڈ آف ریونیو سیکریٹریٹ حیدرآباد کے کمیٹی روم میں سندھ کے 11 اضلاع کے ریونیو افسران کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اعداد و شمار کے مطابق ان اضلاع کے 873 دیہات میں سے 182 کا ریکارڈ مکمل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو کی شہادت پر 11 اضلاع میں مالکانہ حقوق کا ریکارڈ ضائع ہو گیا تھا، تاہم صدر آصف علی زرداری نے سندھ کے تمام اضلاع کا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے ریونیو افسران کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں متاثرہ دیہات میں مالکانہ حقوق کے ریکارڈ کی درستگی کے لیے اعلانات کروانے کے احکامات بھی جاری کیے۔ کراچی میونسپل کارپوریشن کے ایڈمنسٹریٹر محمد حسین سید نے کہا ہے کہ ملیشین کمپنی کے اشتراک سے کراچی میں تعمیراتی منصوبے دوبارہ شروع کیے جائیں گے۔ کراچی میں ملیشین کونسل جنرل ابوبکر مامت نے ایڈمنسٹریٹر کراچی میونسپل کارپوریشن محمد حسین سید سے ملاقات کی اور باہمی تعلقات اور کراچی میں تعمیراتی منصوبوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد حسین سید کا کہنا تھا کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک سے ایک ہے جہاں بیرونی سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملیشین کمپنی کے ساتھ تعمیراتی منصوبے دوبارہ شروع کیے جائیں گے اور ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی پر بھی خاص توجہ دی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملیشین میں سیاحت کی ایک بڑی صنعت موجود ہے جس سے پاکستانی بڑے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ نوکوٹ اور اس کے گردنواں میں خیمے اور کمبل نہ ہونے کے باعث سیلاب متاثرین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سیلاب کو گزرے 3 ماہ ہونے کے باوجود نوکوٹ اور اس سے ملحقہ علاقوں سے پانی کی نکاسی ممکن نہیں ہو سکی، جبکہ متاثرین بھی شدید مشکلات سے دوچار کھلے آسمان تلے پڑے ہیں۔ سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ان کے مسائل میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ خوراک کی کمی کے ساتھ ساتھ انہیں خیموں، کمبل اور گرم کپڑوں کی قلت کا بھی سامنا ہے۔ دوسری جانب متاثرین کے کیمپوں میں وبائی امراض بھی پھوٹ پڑے ہیں۔ اس حوالے سے فری موبائل میڈیکل یونٹ کے انچارج عبدالستار کا کہنا ہے کہ سہولیات کی کمی کی وجہ سے متاثرین کو بہتر طبی امداد کی فراہمی ممکن نہیں۔ اور اب گلگت بلتستان سے کچھ خبریں۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ سید مہدی شاہ نے وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک سے ملاقات کی۔ رحمان ملک نے آئی جی گلگت اسکاؤٹس کو ہدایت کی کہ وہ محرم میں امن و امان کے لیے گلگت حکومت کی مدد کریں۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ مہدی شاہ نے وزارت داخلہ میں وزیر داخلہ رحمان ملک سے ملاقات کی۔ ملاقات میں محرم الحرام کے دوران گلگت بلتستان میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اور کراچی سے خیبر تک اب تک اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے وقت نیوز۔